میرا ہے برے کھچدا کدی کھچدائے ہے برے کھچدا کدی کھچدائے میرے سے تو پاک ردا میرا باپ کے سینے پہ سونے کی جسے عادت تھی اب نصیبوں میں تیری ہوگی زمین کسینا ہوگا آج کے بعد تجھے خاک پہ سونا ہوگا مانگا جائے گا گلا تیرا رسن میں بیٹی زخمی رخسار تیرے ہوں گے چھدے گی باری تازیانوں کی سزا تازیانوں کی سزا تجھ کو سنا ہوگا تجھے خاک پہ سونا ہوگا اب ایسے نہ تجھے بابا کسینا ہوگا آج کے بعد تجھے خاک پہ سونا ہوگا شام والوں سے کبھی پانی طلب مت کرنا یاد تو ہے نا تجھے ننھے مجاہد کربلا تجھ کو صغیر کی طرح تجھ کو صغیر تجھے خواب پہ سونا ہوگا میری سکینہ تجھ سے یہ گزارش میری
بلندر صلوات رضا بھی خدا کی رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے قدر تیرا قاضی تو بیٹا تکی ہے قدر تیرا قاضی تو بیٹا علی ہے رضا ہے لقب میں نسب میں علی ہے وہ جس کا تعارف وہ جس کا تعارف حدیث قصہ ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے وہ مولا رضا ہے اور بلندر سلام اہمیت دی گئی اتنی محبت کے ذکر کے ساتھ کہ معصوم کہتے ہیں وہ چہرہ جس چہرے کے اوپر غم حسین کے اندر روتے ہوئے آنسو گر جائیں اس چہرے کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. فقط کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ آنسو ایسے آنسو نہ ہوں جو یزید کی فوج نے بھی امام کو شہید کرنے کے بعد بہت سارے بہائے تھے. ہے نا مشہور واقعہ کہ وہ روتے بھی تھے اور لوٹتے تھے بھی. پوچھنے والا پوچھتا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ظلم بڑا ہو گیا تو ظلم ہوا تو پھر لوٹو نا تو ہم نہیں لوٹیں گے تو اور جا کے لیتے ہو جائے. وہ آنسو نہیں چاہیے. ایسے آنسو جو اس مجلس کے بعد ذکر حسین سنتے ہوئے غم حسین سنتے ہوئے آنکھ سے آنسو نکلے تو ان آنسوؤں کے بعد آپ کا کردار بلند ہو جائے آپ کی گفتار بلند ہو جائے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ ایسے رستے پہ چل پڑیں جس رستے پہ شیعہ علی کو چلنا چاہیے. مقصد مجالس کا ان محافل کا ان ماتمداریوں کا ہم انسان بن جائیں اور ایسے بندے مومن بن جائیں جس طرح شیعہ علی کو چاہیے. آج ہمارے درمیان بہترین عالم دین موجود ہیں. میں کل بھی بھائی کا تعارف کروا رہا تھا. انہیں صفوں میں انہیں جگہوں پہ کھڑے ہو گئے. یہ کبھی ڈیوٹی دیا کرتے تھے. خدا نے مجھے توفیق دی. یہ روزہ امام رضا پہ پہنچے بی بی معصومہ کے روزے پہ پہنچے اور تعلیمات محمد وآل محمد حاصل میں خدا نے توفیق دی. یہ اس کا پروع کی دین محمد وآل محمد کو آپ کو تک پہنچا رہے ہیں. اللہ بھائی کی زبان کی میں بھی تاثیر عطا فرمائے کو اور توفیق دے دین محمد وآل محمد کو ہم کرنے کی. اس ذکر کے واسطے اس ذکر کے صدقے اللہ اس گھر کے اندر جہاں اس محفل کو سجایا گیا ذکر کو سجایا گیا ان برادران کی تمام مشکلوں کو خدا بحق محمد وآل محمد آسان فرمائے. میں گزارش کروں گا سرکار علامہ انتظار حسین محترم سے تشریف لائیں گے اور مجازنہ سے نوازیں گے. آپ سے تماس کروں گا بلندر صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حتى تسكنه وارزقه وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك بروح وليك علي بن أبي طالب اللهم ارزقني حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين وشهادة بين يدي القائم عليه السلام رب السلام محمد وآل محمد. ایک دفعہ آج کی اس مجلس سے عزا کی قبولیت کے لیے آل محمد پہ صلوات پڑھتے اللہ. ایک دفعہ بیمار مومنین و مومنات کی صحت یابی کے لیے بھی صلوات پڑھی جائے اللہ. ایک دفعہ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو قائم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھی جائے اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مولانا
الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک دفعہ پھر بھی مرتب کیجیے اپنی زبانوں کو صلوات بلند آواز کے ساتھ. حاضرین عظیم وقار ولیان ولی حق، میں معرفت، سب سے پہلے میں دعا گو کہ آج کی اس مجلس کو باقی میری سانسوں کے مالک وارث زمانہ سامع المجد سرکار ابن حسن رضا اپنے مقدس میں اب پاک دربار میں قبول فرمائیں. وہ جگہ، وہ مکان، وہ مکین تا قیام قیامت آباد شاد رہے جہاں پہ ذکر شہنشاہ کربلا ہوتا ہے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انتہائی مختصر ترین وقت میں 2 یا 4 جملے فضائل کے اور 2-4 جملے مصائب کے کہہ کے آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے بی بی دو عالمہ کے حضور میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. 1442 ہجری کا چاند عظمت حسین کو بیان کرتے کرتے غروب ہو گیا، اور 1443 ہجری کا چاند یزیدیت کی شکست اور حسینیت کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے افق کے علم میں طلوع ہو گیا. زمانے آئیں گے، وقت گزرتے رہیں گے، صدیاں بیتتی رہیں گی، مگر ہر صدی کے اصلی عنوان کا نام حسین ابن علی ہے. یہ دستور زمانہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرتا ہے. کوئی عیسوی سال سے اپنے سال کا آغاز کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن پوری دنیا میں واحد یہ قوم ہے جن کے دل میں محبت امام حسین ہے. یہ اپنے سال کا آغاز دنیا کی کسی رسم سے نہیں بلکہ ذکر امام حسین سے کرتے ہیں. بہت زیادہ بولنے کی زحمت نہیں دوں گا، بس تھوڑا تھوڑا مزاج میرے ساتھ ملائیے گا، 2-4 جملے فضائل میں کہیں جائیں گے. آئیے ایک دفعہ پھر اپنے اس سال کا آغاز ذکر امام حسین سے کرتے ہیں. ذکر امام حسین سے امام حسین کے اوپر عزاداری کر کے، امام حسین کے اوپر گریہ وزاری کر کے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر یہ بات کی کہ آئیے اپنے سال کا آغاز ذکر امام حسین سے کرتے ہیں. توجہ ہے نا اپنے مولا کے اوپر گریہ کر کے اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں. تو ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب ہم سال کے پہلے دن بولیں گے تو پھر تو پورا سال محبوس ہو جائے گا، پھر تو پورا سال محبوست سے گزاریں گے. تو میں نے اس سے کہا تھا اگر سال کے پہلے دن رونے سے سال محبوس ہو جاتا ہے تو جب تم زندگی کے آغاز میں روئے تھے. بابا جی یہ دنیا کا دستور ہے، بچہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو یا درزی کے گھر میں ہو، کسی امیر کے گھر میں پیدا ہو یا کسی فقیر کے گھر میں، وہ اپنی زندگی کا آغاز رونے سے کرتا ہے. اور میرے قبلہ زیدی صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے، قبلہ فرمایا کرتے تھے اگر بزرگوں کو پیدا ہونے والا بچہ اگر نہ روئے تو پھر اس کے گھر والے روتے ہیں، اگر نہ روئے تو وہ سمجھتے ہیں مردہ ہے. تو معلوم ہوا جہاں رونا نہ ہو وہاں زندگی نہیں ہوا کرتی، جہاں رونا ہو وہاں زندگی ہوا کرتی. تو رونا نحوست کی علامت نہیں، رونے سے تمہاری زندگی منحوس نہیں ہوگی بلکہ رونا زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے. تو جیسے ہی
محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک اسم مبارک ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، اور اس اسم مبارک کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ سوال کی طرف، آنے والے آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ جیسے ہی چاند محرم کا نکلتا ہے ہمارے ذہن میں ایک نام آ جاتا ہے، اور اس نام کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ سارے بندوں کو میری بات کی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ بندے میری بات کو سمجھ لیں۔ محرم الحرام اور حسین ابن علی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ بے شک اخباروں پہ دیں، آپ بے شک ٹیلی ویژن پہ دیں، لیکن اب قیامت تک پتہ نہیں کون میری بات کو سمجھے گا، کون میری بات کو نہیں سمجھے گا۔ آپ بے شک اخباروں پہ لکھیں، بے شک ٹیلی ویژن پہ دیں، لیکن اب قیامت تک کسی اور نسبت سے نہیں، محرم اگر پہچانا جاتا ہے تو وہ حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کسی اور نام سے نہیں پہچانا جائے گا۔ اور شاہ جی میں نے جو بات پیش کی ہے، جہاں سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، امام حسین علیہ السلام اور محرم الحرام یہ دونوں نہ صرف لازم و ملزوم ہیں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، اس لیے اس بات کو میں نے انتخاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور محرم الحرام یہ دونوں نہ صرف لازم و ملزوم ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں اپنے اپنے مقام پر۔ امام حسین علیہ السلام اور محرم الحرام یہ دونوں انفرادی، جن کی توجہ میری طرف ہے، یہ دونوں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محرم کس لحاظ سے انفرادی حیثیت رکھتا ہے، پھر میں یہ بیان کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام کس لحاظ سے انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ محرم، لفظ محرم یہ نکلا ہے حرام سے۔ کس سے نکلا ہے؟ سارے بندے بولے کس سے نکلا ہے؟ حرام سے۔ یعنی کون سی چیز ہے کہ جو محرم میں حرام ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے، محرم کے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، محرم کے مہینے میں قتال کرنا حرام ہے۔ جیسے محرم سال کے 12 مہینے، ذرا زمین کی طرف نہیں، ذرا میری طرف دیکھیے گا، جیسے محرم جیسے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں محرم ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ویسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک، اور مولا علی علیہ السلام سے لے کر مہدی دورہ تک، جیسے محرم انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ویسے اتنے سارے علیہ السلام میں سے حسین انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، جیسے محرم انفرادی حیثیت رکھتا ہے، ویسے شاہی قبلہ امام حسین علیہ السلام ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں۔ محرم پہلے میں یہ بیان کروں گا کیسے انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہراً دنیا چھوڑ کر جانے کے ویسے تو زندہ، ان دونوں کے درمیان میں یہ جو درمیانی فاصلہ ہے نا 570 سال کا، اس فاصلے کو، اس زمانے کو زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانے کو زمانہ بچہ بھی جانتا ہے، اس کو زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ جہلیت وہ زمانہ ہے، آج کے تو اس زمانے میں بزرگوں ہمارے پاس اصول دین بھی موجود ہیں اور اصول دنیا بھی موجود ہیں۔ اگر ہم اصول دنیا اور دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اسی کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں زمانے کے دستور ہیں، دنیا کے دستور ہیں، دین کے دستور پائے جاتے ہیں۔ لیکن زمانہ جہلیت میں نہ کوئی دین کا دستور تھا، نہ کوئی دنیا کا دستور تھا، یعنی بھائی بھائی کو قتل کر دیتا تھا، بھائی بہن کا حق کھا جاتا تھا،
کیا کر لے گی؟ عورت ہے، کیا کر سکتی ہے، کیا بول دے گی؟ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، وہی زمانہ پلٹ کے آ رہا ہے، لیکن دنیا پریشان ہو۔ چلیے میں اہل زبان میرے سامنے تشریف فرمائے، کل شاہ صاحب نے کہا تھا مہاجرین کا اجتماع ہے، تو میں ان کی موجودگی میں، اردو سمجھتے ہیں، ان کی موجودگی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ زمانہ جہلیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس زمانے میں شاہی ظلم، جور اور بربریت، ظلم، جور اور بربریت جب حد سے بڑھ گئی تھی نا، تو پھر اللہ نے ایک محمد کو بھیجا تھا۔ جب آج بھی ظلم، جور اور بربریت جب حد سے بڑھ رہی ہے نا، تو دنیا پریشان نہ ہو، اللہ نے آج بھی پردہ غیبت میں ایک محمد کو رکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ اگر بیٹا پیدا ہوتا تھا تو خوش ہوتے، اللہ نے مجھے، یعنی خدا پر تو ان کا ایمان ہی نہیں تھا، مجھے بیٹا ملا، خوش ہوتے تھے۔ بیٹی ملتی تھی سر نیچے کرتے تھے، یعنی بیٹی جیسے متبرک رشتے کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ اصل میں وجہ یہ تھی، وہ بیٹی اگر پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے، سارے قبیلے یہ کام نہیں کرتے تھے سکیر بھائی۔ اگر سارے قبیلے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو دفن کر دے، پھر تو سلسلہ نسل ختم ہو جائے گا، کیسے آگے سسٹم دنیا کا چلے گا؟ بعض قبیلے جو جہالت کی اس انتہا تک ڈوبے ہوئے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارا کام ہے صرف جنگ کرنا، اگر ہم قتل ہو جائیں گے تو یہ جو بیٹی دنیا میں آئی ہے اس کو ہمارا دشمن اسیر کر کے لے جائے گا، جب اسیر کر کے لے جائے گا تو اس کو اپنی کنیزی میں لے لے گا، تو ہم کیوں نہ اس کو دنیا میں آتے ہی دفن کر دیں۔ لوگ جب دنیا کو، پتہ نہیں کون جملہ سمجھے گا کون میری بات کو نہیں سمجھے گا، ویسے میں ہر بندے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کس کو میری بات کی کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ بھائی جس زمانے میں سادات و غیر سادات لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس زمانے میں پیغمبر نے اٹھ کے اپنی بیٹی زہرا کی تعظیم کر کے دنیا کو سمجھایا، تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، اسلام بیٹیوں کی ایسے عزت کرنا سکھاتا۔ تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو، اسلام اس انداز میں بیٹیوں کو کیا کرتا ہے، اس انداز میں اتنا پروٹوکول دیتا ہے۔ یعنی ہیرا بھائی جس زمانے میں کوئی دستور نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، اس زمانے میں ایک دستور تھا، وہ دستور یہ تھا کہ اس محرم کے مہینے میں کوئی کسی قبیلے کے ساتھ جنگ نہ کرے۔ یعنی زمانہ جہلیت میں جس میں جہالت اتنی تاریکی ہے کہ نہ کسی کو بہن نظر آتی ہے، نہ کسی کو بیٹی نظر آتی ہے، نہ کسی کو زوجہ، یعنی رشتوں کی تہذیب نہیں ہے، جو یہ زمانہ تھا جس میں کوئی دستور زندگی نہ تھا، اس میں بھی میرے قبلہ ایک شاہی دستور پایا جاتا تھا، اور وہ دستور یہ ہے کہ کوئی قبیلہ محرم کے مہینے میں دوسرے قبیلے کے اوپر تلوار نہیں کھینچے۔ میں کسی مقصد تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، یعنی زمانہ جہلیت جب گزرتا ہے، جب زمانہ جہلیت جیسے ہی گزرتا ہے اور پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب پیغمبر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو تاریخ سے واقف ہے، پیغمبر کی مکی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی جنگ پیغمبر نے مکی زندگی میں نہیں کی۔ جب ہجرت کی اور مدینہ میں تشریف لائے تو 80 جنگیں، اب میں جملہ پھر کہنے جا رہا ہوں، شریع 80 جنگیں جو تاریخ نے لکھی ہے، پتہ نہیں کون جملہ سمجھتا ہے، 80 جنگیں میرے قبلہ جو تاریخ نے لکھی ہیں، یہ جنگیں پیغمبر نے نہیں، یہ جنگیں پیغمبر سے لڑی گئی ہیں، یہ جنگیں پیغمبر سے لڑی گئی، پیغمبر نے تو دفاع کیا۔ آپ ساری جنگوں کو پڑھیے، ساری جنگوں کو سنیے کسی عالم سے، جا کے دیکھیں یہ جو 80 جنگیں پیغمبر نے کی ہیں، کوئی جنگ بھی محرم کے مہینے میں نہیں۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا تھا تو پیغمبر واپس پلٹ کرتے۔ زمانہ پیغمبر کے بعد پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، زمانہ امیر کائنات کو جا کے پڑھیے، مولا کی زندگی کو جا کے پڑھیے۔ جب پیغمبر دنیا چھوڑ کے جاتے 25 سال پورے مولا علی اپنے گھر میں بیٹھے،
اب میں یہاں پر ایک سوالیہ نشان اپنی تقریر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ حضرات کا علماء کے ساتھ آپ بڑے ریلیٹڈ ہیں، ذرا پوچھئے گا علماء سے، بھائی حجت ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر نہیں بیٹھتا، گھر میں بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خالی نہیں، اگر بچپنا ہے تو اپنے انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، جوانی ہے تو اپنے انداز میں تبلیغ کرتے ہیں۔ 25 سال پورے 3 خلافتیں گزری ہیں مولا سے پہلے، 25 سال پورے علی خانہ نشین ہو گئے۔ ذرا کسی عالم سے پوچھئے گا ان 25 سالوں میں مولا علی نے کیا کیا؟ کیا بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے؟ نہیں، پھر انشاءاللہ کسی تقریر میں آپ کو بتاؤں گا اگر موقع ملا تو۔ 25 سال پورے مجھے اللہ کی قسم ہے، میں قسمیں زیادہ نہیں کھاتا، پھر قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، یہ 25 سال پورے جو ممبروں پر آتے تھے نا، فوجیں جن کے پاس تھی، اقتدار جن کے پاس تھے، یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی 25 سال میں وہ کچھ نہ کر سکے جو علی حجرہ نشین ہو کے اللہ اکبر۔ 25 سال جو کچھ علی نے کیا، آپ جا کے دیکھیے 25 سال کے بعد 3 جنگیں میرے مولا علی نے کی، 3 جنگیں، جمل، صفین اور نہروان، یہ تینوں جنگیں جو میرے مولا علی نے کی ہیں، ان میں سے کوئی جنگ بھی آپ کو محرم کے مہینے میں نظر نہیں آئے گی۔ حتیٰ یہ ہوتا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، جب میرے مولا صفین، صفین لفظ نہیں ہے، لفظ صفین یعنی 2 صفوں کے درمیان جنگ ہوئی، تسنیہ کثیرہ یعنی 2 صفیں آپس میں لڑی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے مولا صفین کے میدان میں پہنچتے ہیں تو جیسے مولا کو چاند محرم کا نظر آتا ہے تو میرے مولا جا کے کہتے ہیں جاؤ میرے مقابل سے جا کے کہو کہ علی محرم کے مہینے میں جنگ نہیں کرتا، کیونکہ حکم خداوندی ہے اس مہینے میں کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے اوپر تلوار نہیں کھینچے۔ ٹھیک ہے، یعنی زمانہ مولا علی علیہ السلام میں بھی اس مہینے کا احترام باقی ہے۔ اس کے بعد زمانہ امام حسن اٹھا کے دیکھ لیجئے، زمانہ امام حسن میں بھی علیہ السلام میں بھی اس مہینے کا احترام، جن کی توجہ میری طرف ہے وہ بات کو پالیں گے، اس مہینے کا احترام باقی ہے۔ یہ واحد زمانہ امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس اس محرم کے مہینے میں یزید ملعون نے، میں بچوں کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں، یزید ملعون نے عام خاندان پر نہیں بلکہ اس خاندان پر تلوار کھینچی ہے کہ جو پوری کائنات میں صلح اور پوری کائنات میں امن کے دائی تھے۔ یزید نے محرم کے مہینے میں، دیکھیے زمانہ جہلیت میں محرم کا احترام موجود ہے، زمانہ پیغمبر میں موجود ہے، زمانہ مولا علی میں موجود ہے، امام حسن میں موجود ہے، کوئی محرم میں جنگ نہیں کرتا۔ یزید کتنا میری طرف دیکھیے گا، یزید محرم کے مہینے میں حسین ابن علی کے اوپر تلوار کھینچ کر تاریخ میں لکھوا گیا ہے جتنا بڑا دہشت گرد یزید گزرا ہے نہ کوئی زمانہ پیغمبر میں تھا نہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ یعنی یزید میں آپ دیکھیے جس زمانے میں کوئی دستور نہیں ہوتا، کیا تھا؟ وہ قبیلے جو ایک دوسرے کو دیکھنا شادی پسند نہیں کرتے تھے کاظمی صاحب، وہ قبیلے تلواریں رکھ کر اور مطمئن ہو کے ایک دوسرے کے سامنے سے گزر جاتے تھے کہ محرم کا مہینہ، یعنی جس زمانہ جہلیت میں جس مہینے کا احترام موجود تھا۔ تو پھر میں ایک خطابت کا جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بھائی زمانہ جہلیت میں جہالت تو پائی جاتی تھی، یزیدیت نہیں پائی جاتی تھی۔ اس زمانے میں، اب میں پھر جملہ چلیے آپ کی توجہات کو دیکھ کے میں جملہ کہنے چاہتا ہوں، میں واقعات کا نہیں حالات کا خطیب ہوں۔ اب سمجھے جو 1443 ہجری کا یہ اشرا جا رہا ہے، اس میں یہ جملہ کہنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عزاداروں کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، بھائی آپ دیکھیے جس یزید کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، یزید کسی ایک بندے کا نام نہیں ہے۔ اب سمجھے امام حسین کی شہادت کے بعد اس عشرے تک، اس محرم تک اور قیامت تک جو بھی محرم کا احترام نہ کرے وہی یزید ہوا۔ یزید نے نہ صرف ایک عام خاندان پر بلکہ اس خاندان پر، اب دیکھیے اب میں نے 2 باتیں کی تھی، بس میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک یہ محرم کا مہینہ ہے،
کہ جو انفرادی حیثیت رکھتا ہے. باقی ہیں، مجھے ایک مولانا تھے ہمارے محلے کے تھے، اہل سنت تھے، انہوں نے مجھ سے کہا، یہی میں نے جملے ایک جگہ پہ کہے تو انہوں نے مجھ سے کہا محرم بڑا تم شیعہ شور مچاتے ہو، کبھی رمضان کو بھی ایسے منایا کرنا جیسے تمہارے اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے تمہاری باتیں سڑکوں پہ آتے ہیں، رمضان میں کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب ان کو دیا تھا میں آپ کو دینے لگا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے میرے ساتھ بولیے گا. میں نے کہا قبلہ آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. رمضان کی عظمت کم نہیں ہے، رمضان مہینوں کا سردار مہینہ، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان محرم سے افضل ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ رمضان جو ہے یہ محرم سے افضل ہے. چلیے ایک روایت زیادہ نہیں، ایک بندہ معصوم کے سامنے رمضان 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 کہنے لگا، میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں لا تقول رمضان، رمضان نہ کہا کر. بولا کیا کرو؟ بولا فرمایا قولوا شہر رمضان، اس کو شہر رمضان کہا. کہا مولا وہ کس لیے؟ فرمایا الرمضان اسم من اسماء اللہ، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مولا پھر بتائیے وہ اللہ کے ناموں میں سے، توجہ، وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا دیکھ کے کہتے ہیں نحن رمضان المبارک، وہ رمضان المبارک ہم 14، وہ رمضان المبارک ہم 14. اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ دیکھیے یعنی رمضان، اس نے کہا رمضان کی کیوں بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ رمضان اس لیے سارے مہینوں سے افضل ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ایسے یہ رمضان افضل ہے. میں نے کہا قبلہ لیکن میری بھی بات یاد رکھیے گا، جس مہینے میں قرآن نازل کیا جائے اسے رمضان کہا جاتا ہے، اور جس مہینے میں قرآن کی بقا کو بچایا جائے اسے محرم کہا جاتا ہے. اس مہینے میں قرآن نازل کیا جائے، جس مہینے میں قرآن نازل کیا جائے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، اور جس مہینے میں اس کے مقصد کو بچایا جائے اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے. اتنی عظمت ہے. اور دیکھیے اس لحاظ سے محرم ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. اب جو دوسری ہستی ہے مولا امام حسین، یہ اپنے لحاظ سے ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھیے ایک بات ہوتی ہے خاص اور ایک بات ہوتی ہے عام. عام اور خاص وہ جو آپ نے نہیں، بسم اللہ، شکریہ تشریف. عام اور خاص جو آپ نے معرفہ اور نقرہ اردو میں پڑھ رکھا ہے، عربی میں وہ نہیں. آپ نے یہی پڑھ رکھا ہے اردو میں کہ نقرہ وہ ہے جو مشہور نہ ہو اور معرفہ وہ ہے جو مشہور ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں مینار پاکستان، آپ کا ذہن پہنچ گیا. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں قرآن کریم، آپ کا ذہن پہنچ گیا. اردو میں اسی کو معرفہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں معرفہ اسے نہیں کہتے. عربی میں کہتے ہیں عام اور خاص. ایک دفعہ یہاں پر ایک دروازے پر ایسی مخلوق آ جائے جس نے آج تک انسان کو دیکھا نہ ہو، قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ آ کر دروازے پر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ سارے کون ہیں؟ کیا کہیں گے؟ انسان. اور اگر وہ میرا پوچھے کہ یہ کون ہے، کہیں گے انتظار شاہ. جب آپ نے کہا انسان تو یہ عام ہے، عمومیت رکھتا ہے سب کا. جب آپ نے میرا نام لیا تو یہ بات مخصوص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب عام اور خاص کی آپ کو سمجھ آ گئی. مکہ وہ عظیم شہر ہے کہ عام لحاظ سے بھی پورا سال شاہ جی مکہ میں جنگ کرنا پڑا. اگر آپ مکہ میں کسی کے ساتھ قتال کریں گے تو بہت بڑا ظلم ہے. آپ شہر مکہ میں جنگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ شہر ہی ہے، امن والا شہر ہے. وہاں پر آپ بزرگوں کو توجہ چاہتے ہیں، کسی کے اوپر آپ تلوار نہیں کھینچ سکتے، آپ کسی کے ساتھ قتال کسی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. وہاں پر شہر مکہ میں ویسے کلی طور پر عمومیت کے لحاظ سے حرام ہے. اور جس مہینے میں اور جن دنوں میں، بات تھوڑی مشکل ہے لیکن توجہ فرمائیے گا، جن دنوں میں امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے وہ عام دن نہیں، حج کے دن
تھے اور حج کے دنوں میں، اب جو پڑھے لکھے وہ تو میری بات کو سمجھ لیں گے، یہ بات خاص پائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں مچھر سے لے کر درخت تک سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی آپ حج پہ چلے گئے، آپ نے ایک مچھر کو مار لیا، اس کا بھی کفارہ ہے خدا کی طرف سے حرام، درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے۔ ایسا جب اللہ کا حکم ہے کہ تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی خراب نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، اب سوچئے اس حج کے موسم میں کہ جہاں پر مکہ میں چونٹی تک محفوظ ہے، حسین ابن علی اپنی جان کی خاطر مکہ سے نکلے، حسین ابن علی اپنی جان، یہ انفرادی حیثیت میرے مولا کی پائی جاتی ہے۔ اور جب میرے مولا نکلنے لگتے ہیں نا مکہ سے، کسی نے پوچھا مولا کیا آپ اس سال حج نہیں پڑھیں گے؟ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں نہیں، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یزید نے کہا ہے کہ اگر حسین ابن علی خلاف کعبہ میں لپٹ بھی جائیں پھر بھی حسین کو قتل کر دو۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ پیش کر کے جملہ مسائل کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ یہاں پر دربار ہے، نزدیک کی مثال دیتا ہوں، شدولہ دربار نزدیک ہے، عرس بھی سال میں ہوتے ہوں گے، اگر ایک سال عرس پر لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے جی، خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر وہاں پر لڑائی ہو جائے، 2-3 بندے قتل ہو جائیں، اگلے سال وہاں پر ویسے رش نہیں ہوگا، لوگ آنے سے کترائیں گے، لوگ کہیں گے نہیں ہم نہیں وہاں پر جائیں گے، وہاں پر تو لڑائی ہوتی ہے، وہاں تو بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر حسین ابن علی 60 ہجری کا حج پڑھ دیتے، امن کے سب سے بڑے دائی حسین ابن علی اگر 60 ہجری کا حج پڑھ لیتے اور حسین مکہ میں قتل ہو جاتے تو وہ حج کا تسلسل ٹوٹ جاتا۔ بڑی پڑھی لکھی بات میں نے آپ سے حاضر کیا، وہ حج کا تسلسل ٹوٹ جاتا۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اگر کوئی دیکھے اور میں یہاں پر قتل ہو جاؤں، حج کرتے ہوئے میں طواف کعبہ میں قتل ہو جاؤں، تو اگلے سال لوگ نہیں آئیں گے، لوگ کہیں گے جس حرم میں نبی کا بیٹا محفوظ نہیں، ہم محفوظ کیسے ہو سکتے؟ اب سمجھے جس دن سے، اب اگر جملہ خدا نہ تمہیں سمجھا میرے ساتھ بولنا، بھائی جس دن سے حج کا آغاز ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک اگر حج باقی ہے تو حسین ابن علی کی اس حرکت کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر حسین ابن علی 60 ہجری کا حج پڑھ دیتے تو حج کا تسلسل ٹوٹ جاتا۔ میرے مولا نے حج نہ پڑھ کے حج کو بھی بچایا ہے اور قرآن کو بھی بچایا۔ میرے دوستو، کائنات میں سب سے بڑا یہی امن والا خاندان ہے کہ جس خاندان میں ہمیشہ کائنات کو امن کی دعوت دی ہے۔ باتیں تو بہت ساری کرنا چاہتا تھا لیکن آگے بھی پہنچنا ہے اور آپ کی عزاداریوں میں مصروف۔ میرے دوستو، آج 2 محرم کا دن ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ بات کی تھی، جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا نا، اہل مدینہ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا محرم کا چاند نکلا ہے یا نہیں۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے گھر کا گریہ بتا دیتا تھا محرم کا چاند نکلا۔ عزادارو، اب جو امام کے گھر سے گریہ بلند ہوتا ہے نا، جتنے میرے بزرگ تشریف فرمائے آج کی مجلس میں، جیسے ہی گریہ بلند ہوتا ہے نا، راوی کا نام ہے ریام ابن شبیب، یہ دوڑتا ہوا امام کے گھر گیا، آیت اللہ الریاملی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے دوڑ کے جاتا ہے نا امام کے گھر میں، جا کے جانتے امام کی حالت کیا ہے، امام کا امامہ کھل کے گردن میں آیا ہوا تھا اور امام اپنے مصلے سے گرے پڑے تھے۔ ایک دفعہ یہ گیا، اس نے جا کے امام کو اٹھایا اور اٹھا کے مصلے کے اوپر رکھا اور مصلے کے اوپر رکھ کے کہتے ہیں مولا آپ اتنا زیادہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے محرم کا چاند نکلا آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ میرے مولا نے رو کے، جو روایت آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں نا، اس مقام پر میرے مولا نے رو کے فرمایا، اگر سمجھ آ جائے تو 1 منٹ کے لیے اپنا ذہن کربلا لے جانا۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں، اگر کبھی تیرا رونے پہ دل آ جائے نا، میرے جد مظلوم پہ گریہ کیا کر۔ دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ کس لیے؟ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں الذی قتلوہ کالقبش، اور میرے جد مظلوم کو مثل گوسفند کا ذبح کیا گیا۔ عزاداران نے مظلوم کائنات، آج 2 محرم ہے، آج کے دن کربلا کو معلّہ کرنے والے کربلا پہنچ گئے ہیں۔ عزاداروں، جیسے ہی میرے مولا کربلا پہنچے،
روایت کہتی ہے جس گھوڑے کے اوپر مولا بیٹھے ہوئے تھے نا، میرے مولا نے گھوڑے کو چلانا چاہا لیکن کربلا کی زمین پہ پہنچ کے گھوڑا رک گیا۔ میرے مولا نے پھر گھوڑا بدلا، روایت کہتی ہے 7 دفعہ میرے بھائی مولا نے گھوڑے بدلے۔ اب جیسے ہی گھوڑے بدلے ہیں نا میرے مولا نے، ایک دفعہ میرے مولا نے سامنے دیکھا ایک بستی تھی، مولا دیکھے کہتے جاؤ یہ جو بستی ہے نا اس بستی والوں کو میرے سامنے ذرا بلا دو۔ چند بزرگ اور نوجوان مولا کے سامنے، بس ایک روایت پڑھوں گا اور مل کے ماتم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئے نا مولا کے سامنے، میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ گے اس سرزمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتے ہیں یقال لہا شط فرات، مولا اس کو شط فرات کہا جاتا ہے۔ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں اس کا اور کوئی نام بتاؤ، دیکھ کے کہتے ہیں یقال لہا غادریہ، مولا اس کو غادریہ کہا جاتا ہے۔ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں اور کوئی نام بتاؤ، دیکھ کے کہتے ہیں یقال لہا ماریہ، مولا اس کو ماریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا جملہ سن کے ہائے ضرور کر دینا۔ یہ دیکھ کے مولا کہتا ہے اور کوئی اس کا نام بتاؤ، ایک دفعہ رو کے کہتا ہے یقال لہا کربن و بلا، مولا اسے کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مولا نے جیسے ہی کربلا کا سنا نا، عزادارو سنو گے وہ لوحہ پڑھو جو میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پر غریب کربلا نے خود پڑھا تھا۔ بزرگوں ایک دفعہ مولا گھوڑے سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے ایک دفعہ مٹھی خاک ایسے اٹھائی اور اٹھا کے اپنے نزدیک کر کے پتہ نہیں کیا جانا ہے۔ میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہونا واللہ، ہاں ہونا واللہ یسبق دماؤنا، میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کا خون گرے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رونے والی شکل ضرور بنا کے بیٹھنا۔ عزادارو میں نے ایک شادی کتاب میں پڑھا تھا، جس جگہ پہ مجلس ہو کوئی آئے نہ آئے مادر حسین ضرور آ جاتی ہے۔ عزادارو جب تم روتے ہو نا تمہاری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں نا، جانتے ہو کیا کرتی ہے؟ معتبر ترین کتاب میں نے پڑھا ہے فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، جب تیرا آنسو گرتا ہے نا آنکھ کے نیچے کر کے کہتی ہے میں بقیہ چھوڑ کے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ عزادارو مولا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہونا، ہاں ہونا واللہ تقتل رجالنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے ہاشمی مارے جائیں گے۔ ہاں ہونا واللہ، ہاں ہونا واللہ محلوں قبورنا، اور جہاں پر ہماری قبریں بنائی جائیں گی۔ اب اگلا جملہ سمجھنا اور ماتم کی تیاری کرنا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ہونا شاہ جی، ہاں ہونا واللہ لتسمع واللہ حریمنا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میری زینب کی چادر اتاری جائے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای یوم انقلب ینقلبون بذنبک